جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس زمانے میں حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے پیار کر کے، ان سے محبت کر کے لوگوں کے سامنے بیٹیوں کا احترام رکھا۔ تو سیدہ پاک حضور سے جو بھی کہتی، حضور اسے ٹالتے نہیں تھے، اور اہل تصوف نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر سیدہ پاک کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے شیخ سعدی شیرازی نے بھی بڑی خوبصورتی سے ایک وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول۔ ایک شخص کل نمازیں پڑھے، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں، اور ہر سال بالغ ہونے کے بعد جب حج جائے تو حج بھی کرے، ہر سال زکوٰۃ بھی دے، عمرے بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، سارا کچھ کرے، لیکن اگر حضور کی آل سے بغض رکھتا ہوا مر جائے، حضور کی آل سے بغض رکھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو جب مرے گا تو بے ایمان مرے گا۔ اور اگر حضور کی آل سے پیار کرتا جائے، ان سے محبت کرتا جائے، ان سے عقیدت رکھتا جائے، تو فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے گھر والوں سے پیار کرتا جائے، ان سے محبت کرتا جائے، ان سے عقیدت رکھتا جائے، اسے سادہ مرا ہوا نہ سمجھو بلکہ وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ پاک کو آپ جس روپ کے اندر بھی دیکھیں تو آپ بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں۔ اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو جو اعزاز ان کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں، اور اگر ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو اقبال کہتا ہے مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول، کہ ماؤں کے لیے اگر کوئی بہترین اسوہ موجود ہے تو وہ سیدہ پاک کا اسوہ ہے۔ اسی شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔